حیرت کی بات ہے کہ یہ جو مقلدین ہے نا، یہ تقلید کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کریں گے، اور سب سے بڑا غوث الاعظم جن کو کہتے ہیں، اتنا بڑا پیر، ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ امام صاحب کی تقلید کرنا چاہیے. یعنی غوث الاعظم کا امام احمد بن حنبل ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ امام کسی اور کا امام بنا لو بھائی؟ یعنی ان سے بھی زیادہ آپ اسمارٹ ہیں، ان سے زیادہ آپ ہوشیار ہیں. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں یہ لوگ اس کا کیا جواب دیں گے کہ بھئی آپ نے غوث الاعظم ان کو بنا کے رکھا ہے، اور عقیدے اور جو ہے شریعت پر چلنے کے لیے آپ نے امام حنیفہ رحم اللہ کا کی تقلید کر رکھی ہے. اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک اچھا رفع الیدین کی بات، شیخ آپ نے رفع الیدین کی بات کہی، تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں، تو غوث اعظم کو تو یہ حضرات عالم الغیب مانتے ہیں نا. غوث شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم الغیب تھے، تو ان کے لیے تو یہی دلیل بریلویوں لیے کافی ہونی چاہیے کہ بھائی وہ عالم الغیب تھے تو ان کو اپنے علم غیب کے ذریعے سے یہ پتا چل جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین چھوڑ چکے تھے. اور ایک چیز جو اللہ کے رسول چھوڑ چکے تھے، وہ اللہ کے بزرگ وہ کام تو نہیں کر سکتے تھے جو چیز منسوخ ہو سکی ہے. تو بریلویوں کو میرے خیال سے حدیث سے دلیل دینے کے بجائے شیخ عبد القادر جیلانی سے ہی رفع الیدین کی دلیل دینی چاہیے کہ بھائی تمہارے شیخ عبد القادر جیلانی جن کو تم غیب کا جاننے والا مانتے ہو کہ ان کے پاس غیب کا علم تھا، جب انہوں نے رفع الیدین کے اس کا مطلب کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا تھا. جی شیخ کفایت. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو یہ لوگ مقلد مانتے ہیں، افسوس کی بات ہے. یعنی امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے مقلد تھے وہ. آپ سوچیں ایک طرف اتنے بڑے غوث الاعظم عالم الغیب سب کچھ جانتے ہیں، لیکن شریعت کے بارے میں مجتہد ہی نہیں ہے. یعنی ان کا علم شرعی علم اتنا کم ہے کہ ان کو تقلید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور باقی دیگر امور کائنات کے بارے میں جو ہے عالم الغیب ہے. یعنی ہر چیز ان کو پتا ہے، اگر نہیں پتا تو شریعت کا علم نہیں ہے، اس کے لیے ان کو تقلید کرنی پڑے گی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی. کیسی عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چل رہا ہے ان کے ذہن میں بھائی، کہ آپ اتنے بڑے ولی بزرگ کو امام احمد رحمہ اللہ کا مقلد مانتے ہو. جب ہم رفع الیدین کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے، تو کہتے نہیں وہ امام احمد کے مقلد تھے اس لیے کرتے تھے. اس لیے کرتے تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ جو ہے یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کہا وہ صحیح ہے، یہ بات وہ نہیں جان سکے؟ بھئی حنابلہ میں بھی بہت بڑے علماء ہیں جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مخالفت کی ہے، بہت سارے مسائل میں ان کی بات نہیں مانی ہے. تو غوث الاعظم کے پاس اتنا بھی علم نہیں تھا کہ پتہ لگاتے کہ بھئی ان کی جو مسائل ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے صحیح ہیں کہ غلط ہے، ویسے تقلید کرتے چلے گئے. تو یہ ایک تضاد ہے ان کے یہاں کہ شرعی علوم میں اپنے پیر کو غوث الاعظم کو مقلد مانتے ہیں، یعنی اجتہاد کے قابل نہیں ہے، اور دیگر معاملے میں عالم الغیب ہے. یہ عجیب سا تضاد ہے ان کا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.